يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کی خدمت میں غلط فہمیوں کا ازالہ ایپیسوڈ نمبر 3 لے کر حاضر ہوا ہوں. پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات ہوئی تھی کہ جب انسان اس یونیورس پر غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تو 2 طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک وہ جو سوچ کی دنیا میں دوغلاپن کے شکار ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کو تو تسلیم نہیں کر سکتے کہ تاج محل جیسی چیز، انوکھی چیز بغیر کسی کے بنائے بنی ہے، لیکن کائنات کے بارے میں، اس یونیورس اور اس برہمانڈ کے بارے میں ایسا سوچ لیتے ہیں. دوسرے غور و فکر کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، قرآن کے الفاظ میں وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے پالنے والے، تو نے اسے بیکار کا، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو وہ یہ سوچنے لگے گا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والے نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور خود ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے یہ 2 سوال بہت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں سوال کا جواب پانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑا ذہین دماغ کسی چیز کے بارے میں، اس کے فن معماری کو، اس کی پیچیدگیوں کو اپنے مطالعہ کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے. اس کے اندر پائی جانے والی جو میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں ہوتے ہیں، اس کے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو وہ جان سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کو وہ جان نہیں سکتا ہے. اسے ایک ایگزامپل سے سمجھیے کہ ایک شخص جو شاہ جہاں کے نام سے اور ہندوستان کی تاریخ سے ناواقف ہے، وہ آگرہ جاتا ہے. وہ بہت بڑا آرکیٹیکچر ہے، وہ تاج محل کو دیکھتا ہے، تاج محل کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتا ہے، اس کے منارہ کو دیکھتا ہے، اس کے اندر جو پھول وغیرہ بنے ہوئے ہیں، جو طرح طرح کی نقاشیاں ہیں، جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں، ان تمام کے اندر حد درجہ اعتدال کو دیکھتا ہے. تو وہ اس فن معماری کی بہت زیادہ تعریف کر لے گا. لیکن اب اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ تاج محل کو بنایا کس نے ہے اور کس مقصد کے لیے بنایا ہے. تو وہاں پر اس کی فن معماری، وہاں پہ اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے آرکیٹیکچرل اسٹائل کو سمجھنے کی، یہ ٹیلنٹ اس کو اس مقصد تک نہیں پہنچا پائے گی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ خود بنانے والے کون ہیں اور انہوں نے خود کیا بتایا اس کا مقصد. جب اس چیز کو وہ جاننا چاہے گا تو اسے تاریخ کے اوراق الٹنے پڑیں گے، اور اس میں بھی یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ کون اوتھینٹک ہے جس پر اعتماد کیا جائے، اور کون جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے جس کی باتیں نہیں مانی جائیں. پھر جب وہ تاریخ کو پلٹے گا تو پتہ چلے گا کہ ایک شاہ جہاں نام کا بادشاہ تھا جس نے اس تاج محل کو بنایا، اور اپنی بیوی کی یاد میں اس نے اس تاج محل کو بنایا. تو پرپس جاننے کے لیے اصل جو ہے وہی بتا سکتا ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے. کوئی قیاس آرائی اس میں بہت زیادہ کام نہیں کرتی ہے. اسی طریقے سے خود دنیا کو جس نے بنایا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے دنیا بنایا کس لیے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے، ہمیں آستتو دیا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں. اس لیے ایسے وقت میں خود اس نے ایک انتظام کر دیا ہے. وہ انتظام یہ ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر قوم میں اس نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، جس کے ذریعے سے بتایا کہ تمہارا مقصد یہ ہے. اس چیز کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 4 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ دنیا میں جتنے بھی نیشنز ہیں، جتنے بھی راشٹر ہیں، ہر راشٹر میں رسول بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے سندیشتہ بھیجے گئے،
اور اس راشٹر کی زبان میں، لینگویج میں انہوں نے بات کیا۔ یہ بات قرآن نے کہا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی راشٹر ہیں اور دنیا میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں، ہر قوم میں اس کی بنیاد میں جا کر دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا تھا جس نے اسے بتایا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے اور یہ کائنات کس لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ مختلف قوموں میں نبی تو آئے لیکن ان کی تعلیمات، ان کی شکشائیں سرکشت نہیں رہ سکی اور ہم تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب دنیا کے اندر کوئی اوتھینٹک سورس رہا ہی نہیں، صرف ایک اوتھینٹک سورس رہا اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس دنیا کو کس نے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، اور پھر یہ ساری دنیا جو ہماری خدمت کر رہی ہے، تو مجھے کس لیے بنایا گیا ہے، ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے صرف ایک اوتھینٹک راستہ ہے اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قوموں میں دوسرے ایسے لوگ نہیں آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری قوموں نے اس کی حفاظت ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے ساری چیزیں گڈمڑ ہو گئی ہیں۔ اب جو محفوظ وحی ہے وہ ہے قرآن، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے ہمیں اگر یہ جاننا ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ شاہ جہاں کے مقصد کو جاننا تھا تو اس زمانے کی تاریخ پلٹنی تھی، ہمیں اگر یہ جاننا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں نکل سکتا۔ لیکن جب یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ میرے بھائی تم عرب کی طرف دیکھ رہے ہو، ہندوستان کے مہا پروشوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اور تم عرب سے کیوں لے رہے ہو؟ ہندوستان کی سنسکرتی کو لو، ہندوستان کی چیزوں کو لو۔ یہاں بھی بہت بڑے بڑے مہا پروش آئے، مہا پروش تو آئے لیکن ان کی چیزیں سرکشت نہیں رہی، یہ کلیئر ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی باہر سے بورو کر رہے ہیں اور یہ دیش کے خلاف نہیں ہے، آپ جہاز پہ چڑھتے ہیں، اس کو تو رائٹ برادرز نے انوینٹ کیا تھا، جو کہ ہندوستانی نہیں تھے بلکہ اس کنٹیننٹ کے بھی نہیں تھے، لیکن آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم آئیڈیولوجی بورو کرتے ہیں تو آپ کو آبجیکشن ہوتا ہے کہ آپ بھارت سے باہر کی چیزوں کو لا رہے ہیں۔ میرے بھائی ذرا سوچئے، اگر ٹیکنالوجی بورو کرنا اس نیت سے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دیش کا فائدہ ہے، دیش کے ویرودھ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے آئیڈیولوجی بورو کرنا بھی بشرطے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ہمارے دیش ہت میں ہے، تو یہ بھی دیش کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دیش کو جو ہے انرچ کرے گا، دیش کو بہتر بنائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سارے انسان کے برابر ہونے کا جو کنسیپٹ ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے، وہ ہمارے ہندوستان میں بہت حد تک ختم ہو چکا تھا۔ دلتوں اور آدیواسیوں کے ساتھ کیا صورتحال تھی وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، منوسمرتی پڑھنے والے اس پہ اور زیادہ غور کریں۔ تو ایسے وقت میں حضرت محمد کی آئیڈیولوجی جب یہاں آئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ سارے انسان برابر ہے، تو اونچ نیچ کا جو کنسیپٹ تھا، جو انسانیت کو نقصان پہنچا رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے ان تک پہنچے تھے، ہم نے اس کو ختم کر کے انسانیت کے برابری کا سبق پڑھا اور پڑھایا۔ تو یہ تو ہمارے دیش کو اسی طرح سے بہتر کرنے والا ہے جس طریقے سے جہاز جو ویسٹ میں انوینٹ ہوا، لیکن آج ہمارے دیش میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس پہ سب چڑھتے ہیں اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسے استعمال کرے۔ آپ موبائل فون ہی جو ہے ویسٹ کی ٹیکنالوجی ہے، آپ بورو کیے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیش ہت میں یہ ہے کہ جتنے بھی آئیڈیولوجیز ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، آپ اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی کیجئے، تلناتمک ادھین کیجئے اور دیکھیے کہ سچائی کس طرف ہے، اس سچائی کو قبول کر لیجئے، یا کم سے کم اس سچائی میں رکاوٹ نہیں بنی ہے۔ یہ دیش ہت میں ہے، یہ دیش ہت میں نہیں ہے کہ دوبارہ سنسکرتی کے نام پر عورتوں کو جلانا شروع کر دیا جائے اور دوبارہ سنسکرتی کے نام پر دلتوں اور آدیواسیوں سے زندگی کا حق چھین لیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے یہ ایک پوائنٹ رکھی ہے، انشاءاللہ پھر آگے بات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔